وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإذا سمعنا من ذكر الرسول فلا تعودن من أعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل فما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن رواه مسلم. حاضرین گرامی میرے دینی بھائی اور دوستوں، زیادہ متعلق نہیں ہوں گا. میری عمر کا 68واں سال یہ چل رہا ہے. 67 سال مکمل ہو کر کے 68ویں سال میں 5 مہینے پورے ہو رہے ہیں. بہت دنوں سے دل میں داعیہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور عمل بھی اسی کے اوپر ہے. آپ میں سے کسی کو بھی نشانہ بنا کر کے میں نے کبھی کوئی تقریر اور بیان نہیں کیا، نہ جمعہ میں نہ جمعہ کے علاوہ. رمضان کی راتوں میں کر رہا ہوں، رمضان میں کر رہا ہوں، شب قدر کے موقع سے کر رہا ہوں. جب بھی کوئی بیان کیا، جب بھی کوئی گفتگو کی تو للہ فی اللہ، اللہ کی خاطر اور آپ لوگوں کی دردمندی کی بنیاد پہ کوئی اچھی بات ہماری زبان سے نکل جائے، شاید کسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اثر ڈال دے اور اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اور وہ اس کی اصلاح کر لے تو شاید وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. اسی جذبے کے تحت آج بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ لوگوں نے تراویح کی نماز میں جو خاص رمضان المبارک کی عبادت ہے، اس میں ایک قرآن پاک مکمل ختم کر لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. نوازش ہے ہمارے حافظ صاحب کی، جنہوں نے تراویح کے اندر اچھی تلاوت کی اور اچھا قرآن سننے کو ملا. اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان اس کا اجر اور بدلہ حافظ صاحب کو آخرت میں عطا فرمائے اور دنیا میں بھی پھلائے ترقی عطا فرمائے. مجھے آپ لوگوں سے دو چار کی طریقے سے دو چند باتیں عرض کرنی ہیں. آج الحمدللہ مظفر پور ہی میں نہیں، پورے ہندوستان ہی میں نہیں، پورے بر صغیر میں اور پوری دنیا میں ختم تراویح کا گویا جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے. کیوں نہ منایا جائے، اس پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کیا جائے. اللہ تبارک و
و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے، دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والوں کو اور دنیا میں کسی قوم کو یہ افتخار حاصل نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اللہ کی آسمانی کتاب بالکل اسی طریقے سے من معن ہو بہو موجود ہے جیسی آج سے 1450 سال پہلے آقا نامدار سرور دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ نازل ہوا تھا۔ میرے دوستو، یہ کتاب ہم تمام انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، دنیا والوں کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مینارہ نور ہے، مینارہ رشد و ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک کو اتنا عظیم بنایا اور اس کے اندر ایسی فصاحت رکھی، ایسی بلاغت رکھی، ایسا اعجاز رکھا، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ پوری کائنات میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پاس ایسی معجزانہ کتاب نہیں ہے، ایسی فصیح و بلیغ کتاب نہیں ہے جس کو سن کر کے لوگ ایمان لے آتے ہوں اور اپنا دین اور مذہب تبدیل کر لیتے ہوں۔ میرے دوستو، مذہب کا معاملہ، آستھا کا معاملہ، یہ آدمی کا اس سے جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ اپنے دین سے اور مذہب سے آدمی کو جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دین اور مذہب کو کسی کتاب کو پڑھ کر کے اور کسی آدمی کی تقریر اور بیان سن کر کے نہیں بدل لیتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پر اثر بنایا ہے اور قرآن پاک کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ قرآن پاک کو سن سن کر کے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور قرآن کی حقانیت کے سامنے سرنڈر ہو کر کے دین اسلام اور مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ بہت سے واقعات ہیں اس کے۔ ابھی آپ نے دیکھا میں ممبر پہ بیٹھا تو میں نے قرآن پاک کھول کر کے اور کچھ پڑھا، 7واں پارہ شروع سے میں نے اس کی 1-2 آیت پڑھی۔ نصارہ کے، عیسائیوں کے، کرسچنوں کے 70 آدمیوں کا وفد آقا نامدار سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے مذہب اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں، آپ جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ ہمیں بتلائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کے سنائی۔ وہ 70 آدمیوں کا، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، کرسچنوں کا وہ وفد، انگریزوں کا وہ وفد، یہ کہنے لگا، قرآن پاک نے ان کے کہے ہوئے بات کو نقل کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں نے سنا اس بات کو جو رسول کے اوپر اتاری جاتی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو دین حق کو پہچاننے کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
ان کے آنکھ اشکبار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں پیغام حق کو پہچان لینے اور صداقت کو پا لینے کے بعد، اور ہم اس بات کی خواہش اور تمنا کیوں نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے۔ قرآن پاک کو سن کر کے 70 آدمیوں کا وفد ایمان لے آئے۔ آپ نے سنا ہے جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مسلمان تنگ آ گئے تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مکہ سے ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا، اجازت دی کہ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور اپنے دین کی وہاں حفاظت کریں۔ سب سے پہلی ہجرت صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب کی، ملک حبشہ تشریف لے گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھے، عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور مذہب کو ماننے والے تھے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا وہاں تک پیچھا کیا، بادشاہ کے خدمت میں نذرانے پیش کیے، اور ان کے پال بادری وغیرہ جو تھے ان سبوں کو بڑے بڑے قیمتی ہدایہ اور تحائف دیے، اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے ملک سے کچھ اوباش قسم کے نوجوان اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ کر کے یہاں چلے آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں ان لوگوں کو بلوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی، اے بادشاہ، ہم لوگ مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زنا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، اور ساری برائیوں کو گنایا۔ اور اس کے بعد حضرت جعفر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں میں سے، ہمارے درمیان سے ایک پیغمبر کو اٹھایا، پیغمبر کو مبعوث کیا، جس نے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی، بھلائی کی تعلیم دی، اپنی بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی ترغیب دی، اپنی بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ بتلایا، اپنی بیویوں کا مرتبہ بتلایا، ماؤں کا مرتبہ بتلایا، بڑوں کے آداب بتلائے، سود سے روکا، شراب جو ہماری عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے اس سے ہمیں روکا، چوری سے، زناکاری سے، بدکاری سے، لوٹ پاٹ سے ہم لوگوں کو روکا، ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کے وطن میں آ گئے۔ بادشاہ نجاشی کو ان کافروں نے، مکے سے جانے والے کافروں نے طرح طرح سے برگلایا کہ حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیتے، اور ان کی ماں کے حضرت مریم کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ حضرت جعفر سورہ مریم کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، بادشاہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں دوا تھے، اس کی داڑھیوں پر سے آنسو بہ رہے تھے، اس کے سینوں کو تنگ کر رہے تھے، اور جتنے بھی پادری ان کی مجلس میں اور ان کے وزراء تھے سب زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت نجاشی نے زمین سے ایک دن کا اٹھایا، زمین کو کریدتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ نے بھی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتلایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن پاک کی تلاوت سن کر کے نجاشی بادشاہ بھی اور ان کے تمام حواری اور وزراء اور پادری
ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ وہی نجاشی ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا اور اپنے پاس سے 4000 درہم مہر ادا کیا۔ یہ واحد زوجہ محترمہ ہیں جن کا اتنا بڑا مہر مقرر کیا، اس لیے کہ مہر بادشاہ نے اپنے پاس سے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ اپنے شایان شان دیتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے گردن میں لٹکائے ہوئے اور چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں العیاذ باللہ خاکم بدہن، آج محمد کا خاتمہ کر دوں گا اور یہ جھگڑا ہی ختم کر دوں گا۔ فرمایا کہ ارے پہلے اپنے بہن بہنوئی کی تو خبر لے لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے سے سرخ لال پیلے بنتے ہوئے واپس لوٹے، پہنچے اپنے بہن بہنوئی کے گھر۔ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دستک دیا، آہٹ سے بہن نے پہچان لیا، بہنوئی نے پہچان لیا کہ عمر ہے۔ جس پتھر میں یا جس چمڑے میں یا جس لکڑی میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی ان کو بہن بہنوئی نے اپنے ران کے نیچے چھپا لیا۔ دروازہ کھلا، کیا پڑھ رہی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، مارا، بہنوئی کو خون آلود کر دیا۔ بہن بیچ میں حائل ہوئی ان کو بچانے کے لیے، بہن کو بھی مارا، ان کے کان کی بالیاں گر گئی اور کان سے خون آ گئے، ناک سے خون آ گئے۔ سنا ہے تم لوگ مسلمان ہو گئی ہو؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے محمد کا دین قبول کیا ہے۔ اور سن لو، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تم اپنے باطل مذہب کو بدل نہیں سکتے تو میں اپنے اسلام کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں جس کو میں نے حق جانا۔ جب بہن کا یہ جوش دیکھا اور خون کی وجہ سے کچھ ترس بھی آ گیا تو فرمایا کہ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے بھی سناؤ۔ فرمایا نہیں، تم ناپاک ہو، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ناپاک اور پلید اور گندے ہو۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے، ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جانے لگی، آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزار و قطار روئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت خباب جو ان لوگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے اور جو مقدہ میں چھپ گئے تھے وہ باہر نکلے اور فرمایا کہ عمر مبارک ہو تمہارے لیے، حضور پاک علیہ السلام کی دعا لگتا ہے کہ لگ گئی تمہیں اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کر لیا، مبارک ہو، چلو اور اسلام قبول کرو۔ ان کے ساتھ تشریف لے گئے، دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔ اسلام تو دراصل اسی وقت ان کے دل میں بیٹھ گیا جب سورہ طٰہٰ کی آیات اپنے بہن بہنوئی کی زبانی انہوں نے سنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جبیر ابن مطعم کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم مسجد حرام میں داخل ہوئے، حضور پاک علیہ السلام تنہا مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور تلاوت کر رہے تھے، حضرت جبیر بن مطعم سنتے جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبیر بن مطعم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیجئے اور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو قرآن سن کر کے جبیر بن مطعم اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اے محمد، آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟
آپ اپنے اسلام کی کا خلاصہ مجھے بیان کیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے صرف ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 مأمورات ہیں، 3 امر ہے اس آیت میں، یعنی 3 کام کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا، سبوں کے ساتھ عدل انصاف سے کام لیا جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو، والاحسان اور احسان کا، ہمدردی کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دیتے لیتے رہنے کا۔ یہ 3 بات مامورات میں سے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور روکتا ہے اللہ بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے اور ظلم ڈھانے سے۔ ظلم چاہے اتنا بڑا ہو چاہے اتنا بڑا ہو، ظلم چاہے قتل کا ہو یا کسی کی غیبت کا ہو۔ صرف اس ایک آیت کو سن کر کے حضرت عثمان بن مسعود نے کہا کہ پوری زندگی گزارنے کا نچوڑ اور خلاصہ اس کے اندر پیوست ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی کہیں سے گزر رہا تھا، ایک بچہ تلاوت کرتا ہوا اس آیت پہ پہنچا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجئے اس چیز کا جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ اعرابی کافر تھا، سجدے میں گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا تم نے کس کو سجدہ کیا؟ وہ کافر تھا، مسلمان تو تھا نہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا تم نے کس کو سجدہ کیا؟ اس نے کہا میں اس جملے اور اس الفاظ جو میرے کانوں میں پڑ رہے ہیں، میں اس کی بلاغت کو سجدہ کر رہا ہوں، میں اس کے اعجاز کو سجدہ کر رہا ہوں، میں اس کی فصاحت کو سجدہ کر رہا ہوں۔ ابو الولید، کفار نے آپس میں مشورہ کر کے ابو الولید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ جائیے اور محمد سے کچھ سودا بازی کیجیے، وہ اپنی اس توحید کے دعوے سے باز آ جائے، اسلام کی تبلیغ سے باز آ جائے۔ وہ پہنچا، اس نے کہا کہ اے محمد، اگر تمہیں بادشاہت چاہیے، اقتدار چاہیے تو ہم لوگ تم کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں، اگر تم کو مال و دولت چاہیے تو ہم مال کا انبار تمہاری قدموں میں لگا دیتے ہیں، اگر کسی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہو تو قریش میں کی بلکہ عرب کی حسین ترین لڑکی جس کو تم پسند کرو ہم اس سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، اور اگر تم کو جنون ہے، بیماری ہے تو ہم تمہارے جنون اور بیماری کا علاج کرانے کے لیے بڑے بڑے اطباء اور حکما اور ڈاکٹروں کو لے آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم نے اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو الولید اس طریقے سے ٹھوڑی کو ہاتھ پر رکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا رہا، اور بعد میں آتا ہے کہ اس طریقے سے پیٹھ کی دونوں طرف، پیٹھ کے پیچھے دونوں ہاتھ کو یوں ٹیک لگا کر کے اور ٹک ٹک آپ کو دیکھتا رہا اور غور سے سنتا رہا۔ اور بعض روایتوں میں حامیم السجدہ کی آیات پڑھنے کا تذکرہ آیا ہے، اور جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ابو الولید نے بھی سجدہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو الولید سن لیا تم نے؟ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھا، جب اس کے اپنے ساتھیوں کے پاس آنا
لگا، دور سے اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ خدا کی قسم ابو الولید جس چہرے کو لے کر کے ہم لوگوں کے پاس سے گیا تھا وہ بدلا ہوا چہرہ لے کر کے آ رہا۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے ساتھیوں اگر میری بات مانو تو میں کہوں کہ محمد کو جس حال میں ہے چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے اس کی زبان سے وہ کلام سنا ہے جو نہ جادو ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے، نہ شاعری ہے، خدا کی قسم میں نے ویسا فصیح و بلیغ کلام آج تک سنا ہی نہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا پہ تھے، فجر کی نماز میں آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے وادی میں، وادی نخلا میں۔ جناتوں کی ایک جماعت وہاں پر سے گزری ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احقاف میں بھی کیا ہے اور سورہ جن میں بھی کیا ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَصَّرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ کہ مقام نخلا میں جناتوں کی ایک جماعت، ہم نے اس کا راستہ آپ کی طرف پھیر دیا، وہ وہاں پر سے گزرے، قرآن سننے لگے۔ جب جماعت کے سارے افراد وہاں پر جمع ہو گئے اور آپس میں کچھ چہمی گوئیاں ہوئی تو ان لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے چپ ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ سنو، کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ اور جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو پھر اپنی قوم کے بقیہ افراد کے پاس چلے گئے اللہ کا کلام سنانے اور ڈر سنانے کے لیے، اور وہاں جا کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام، معجزانہ کلام سنا ہے جو ہدایت اور طریق وہ سچے راستے اور عقیدہ حقہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور اس سے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف بلانے والے کے پیغام پر لبیک کہو، ایمان لے آؤ۔ اور سارے لوگ اسلام لے آئے، اسلام قبول کیا۔ میرے دوستو، اسلام قرآن کو سن کر کے ایسے ایسے سخت دشمنوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن ہمارے دل پر اس کا ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر چیرا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک بوجھ ہے، تراویح ایک بوجھ ہے، 3 دن کے اندر ختم، 5 دن کے اندر ختم، 10 دن کے اندر ختم۔ فرنٹیئر نہیں، شتابدی نہیں، راجدھانی ایکسپریس، ٹورنٹو ایکسپریس چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک آیت صحیح سمجھ میں نہیں آتی، وہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کا صرف 3 طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا یا تدویر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ایک ہے ڈائس اور اسٹیج پر جلسوں کے اندر پڑھا جانے والا طریقہ، دوسرا ہے نماز فجر اور عشاء وغیرہ کے اندر پڑھا جانے والا طریقہ، اور تیسرا حدر کا طریقہ ہے۔ ان 3 کے علاوہ جس طریقے بھی پڑھا جائے گا وہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ مولانا آپ کا کیا کیا سمجھا؟ اقبال احمد میرا نام ہے، مولانا حسین الدین صاحب کے لڑکے ہیں، مبارک پور میرا گاؤں ہے، سلکوا بازار میرا بلاک ہے، سہرسہ ضلع میرا ضلع ہے، اور 1955 میری پیدائش ہے۔
سمجھ میں آیا کچھ؟ اس طریقے سے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوگا تو کیا یہ قرآن پڑھنا ہوگا؟ گویا ہم مسلمانوں نے اپنے اوپر تراویح کو اور قرآن کو ایک بوجھ سمجھ لیا ہے، کسی طریقے سے جلد یہ بوجھ ہمارے دل میں سے اتر جائے۔ نہیں اترتا۔ اور ایک بات جس کے لیے اصل میں نے آپ لوگوں کو روکا، یا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، وہ کان کھول کر کے سن لیں، دانشور حضرات بھی سنیں، پڑھے لکھے حضرات بھی سنیں، اسکول کے ٹیچر بھی سنیں، کالج کے پروفیسر بھی سنیں، اسکول اور کالج کے اندر پڑھنے والے بھی سنیں، انجینئر بھی سنیں، ڈاکٹر بھی سنیں، اور جاہل عوام بھی سنیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں مقدمہ کریں گے۔ سن لیجئے، مقدمہ کریں گے، اور یہ مولانا اقبال صاحب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ نہ کہہ دینا کہ یہ ضعیف حدیث سے نہیں، قرآن پاک میں اس مقدمے کا ذکر ہے۔ وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول کہے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن، ان لوگوں نے اس قرآن کو مہجورا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ لوگ تو عربی زبان کے جاننے والے تھے، وہ ان کی مادری زبان تھی، وہ اس کی چاشنی سے واقف تھے، وہ اس کی بلاغت کو جانتے تھے، وہ اس کی فصاحت کو جانتے تھے، اس لیے ایمان لے آتے تھے۔ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے مردود، بتلا، انگریزی تمہاری مادری زبان تھی، ہندی تمہاری مادری زبان تھی، تم نے انگریزی کیسے جانا؟ انگریزی کے اخبار کیسے پڑھتے تھے؟ ہندی کیسے سیکھا؟ ہندی کے اخبار کیسے پڑھتے تھے؟ ہندی میں خط کیسے لکھتے تھے؟ انگریزی میں گفتگو کیسے کرتے تھے؟ وہ بھی تو تمہارے باپ اور ماں کی مادری زبان نہیں تھی، لیکن اس کو تم نے سیکھا۔ عربی تمہاری مذہبی کتاب تھی، عربی تمہارا دین تھا، عربی تمہارا ایمان تھا۔ تمہارے نبی اور پیغمبر نے کہا انا عربی، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی زبان میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ انگریزی سیکھنے کے لیے تمہارے پاس پیسے تھے، تمہارے اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانے کے لیے تمہارے پاس ٹیوٹر کے دینے کے لیے فیس تھے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، عربی نہیں پڑھا سکتے تھے۔ آج آئے ہو مسلمان بن کر کے ہم حضور کی امتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کچھ بجما اپنے گریبان میں چھانٹے، دیکھے، لاکھوں روپے کما رہے ہو، اسکولوں میں، کالجوں میں، ٹیوشن کے کوچنگ سینٹروں میں انگریزی کا بول بالا، ہندی کا بول بالا، بچے سارے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن تمہاری مذہبی کتاب ہے، تمہارا ایمان ہے، رسول کا اللہ کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو پڑھنے کے لیے تم دوسروں کے پاس جاؤ گے، ذرا ہمارا خط آیا ہے، بابو کا خط لکھا ہے، انگریزی میں لکھا ہے، پڑھنے کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علم سیکھنے کا وقت کچھ نہیں ہوتا۔ علم مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے لے کر کے موت کی قبر تک علم سیکھنے کا وقت ہے۔ تعلیم بالغان کے وہ چلتے ہیں سواہی مساہی، آپ اپنے یہاں بھی ٹیوٹروں کو دیجئے، پیسے دیجئے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، آپ اپنی حفاظت کیجئے، اور قیامت میں اللہ کی پکڑ سے اور مدعا علیہ بننے سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔